ایک مرتبہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علاؤالدین کرمانی، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں تھے۔ اسی دوران مسافت اولیاء کرام ایک جگہ بیٹھے تھے اور آپس میں یہ طے پائی کہ سب بزرگ اپنی ایک ایک کرامت دکھائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد پاک حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مصلی کے نیچے ہاتھ ڈالا اور سونے کا ایک ٹکڑا نکالا، پھر اس ٹکڑے کو ایک درویش کو دے کر فرمایا کہ جاؤ اور سب کے لیے مٹھائی لے کر آؤ۔ پھر حضرت شیخ علاؤالدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لکڑی کو ہاتھ مارا تو وہ سونے کی ہو گئی۔ پھر مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا کہ تم نے کچھ نہیں کیا، تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے اپنی کمبل سے 4 روٹیاں نکل کر ایک بوڑھے فقیر کو دے دی۔ مورخین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ احد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور کسی مسئلے پر ان کے درمیان بحث چل رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکا تیر کمان لیے وہاں سے گزرا، تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ لڑکا ایک دن بادشاہ بنے گا، اور وہ لڑکا اور کوئی نہیں بلکہ جس کو بادشاہ التمش نام سے دنیا جانتے ہیں، جو قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قطب الدین ایبک کے بعد تخت شاہی پر بیٹھا تھا، اور بعد میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بھی ہوا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑا سانپ پیدا کیا، پھر دوزخ پیدا کی، پھر سانپ سے فرمایا میں تجھے ایک امانت دیتا ہوں، اسے باحفاظت سنبھال کر رکھنا۔ سانپ نے عرض کیا میں ادنا فرمانبردار ہوں، جو کچھ حکم دیا جائے گا اسے دل و جان سے پورا کروں گا۔ پھر ارشاد خداوند قدوس ہوا کہ منہ کھولو۔ سانپ نے اپنا بڑا سا منہ کھول دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ دوزخ کو اٹھا کر اس کے منہ میں رکھ دو۔ فرشتے نے حکم کی تعمیل کی، اس کے بعد سانپ نے منہ بند کر لیا۔ اب دوزخ زمین کے 7ویں تہہ میں اس سانپ کے منہ میں ہے۔ اگر دوزخ اس سانپ کے منہ میں نہ ہوتی تو تمام عالم جل کر خاک ہو جاتا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا کہ دوزخ کو اس کے منہ سے نکال لو، پھر فرشتے دوزخ کو سانپ کے منہ سے نکال لے گا۔ ہر دوزخ میں 1000 جنجیریں ہوگی، ہر جنجیر کو 1000 فرشتے کھینچیں گے۔ ہر فرشتے میں اس قدر قوت و طاقت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تمام مخلوقات کو ایک لقمہ کر لے، تو فرشتے دوزخ کی آنکھ کو سلگائیں گے، اور جب پھونک ماریں گے تو تمام میدان قیامت میں دھواں پھیل جائے گا۔ جو شخص دوزخ کی عذاب سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عبادت کرے، ایسی عبادت جس کو وہ اپنے نزدیک سب سے بہتر سمجھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا پروردگار عالم تو اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اس دوزخ کی آنکھ سے محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔